لہٰذا یہ لوگ جاہل ہیں، آدھی ٹکڑے لیتے ہیں، نہ روایت کی سمجھ ہے، نہ باب کی سمجھ ہے، نہ فضائے صدور کا پتہ ہے، نہ فقہ حدیث کا پتہ ہے، نہ درایت کا پتہ ہے، بس اٹھتے ہیں جناب وہ کہیں سے ٹکڑے اٹھا کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ایک اور کلپ کی طرف بڑھتے ہیں اور جلدی سے اس کا جواب دیتے ہیں، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو 2-3 اعتراضات ہیں، ان کا ہم اسی ایک کلپ میں جواب دیتے ہیں۔ شیعوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ میری ایک روایت، میرا ایک کلپ ہے جس میں نے روایت پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ نے عمرو بن عاص پہ لعنت کیا اور روایت بھی دکھائی تھی۔ اب یہ میرا کلپ چلتا ہے، میرا کلپ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مستدرک کی ایک روایت پیش کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آ رہا ہے، قالت لعن اللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لعنت کی ہے معاذ اللہ۔ یہ مستدرک کی جو روایت ہے اور اس سے ان لوگوں نے اور اس کے ساتھی نے اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان لوگوں نے یہ ڈالا اور لکھا اور کہا اور اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہا کہ حضرت عائشہ کا ایک صحابی کے اوپر لعنت کرنا یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے یا صحابی کو لعنت کرنی چاہیے، یا حضرت عائشہ صحابہ کو لعنت کرتی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حالانکہ یہ روایت جو ہے اس کی سند میں عامش ہے جو کہ تدلیس کر رہا ہے، ان سے روایت کر رہا ہے۔ اب اس نے ایک کی سند پہ اعتراض کیا کہ اس میں عامش ہے اور تدلیس کر رہا ہے، ان سے روایت کر رہا ہے۔ میں سند کا جواب دیتا ہوں لیکن آگے بھی سن لیں تاکہ ایک ساتھ ہی میں مکمل جواب دوں۔ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے شاذ ہونے پر بھی علماء نے حکم لگایا ہے کہ اس کے اندر لعنت کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی ہیں۔ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یہ ہوائی فائد چھوڑا ہے کہ علماء نے شاذ ہونے پہ۔ تمہیں شاذ کی تعریف پتہ ہے؟ شاذ کسے کہتے ہیں؟ وہ بیان کرو نا تب پتہ چلے تمہاری علمی قابلیت کیا ہے کہ شاذ کہتے کسے ہیں۔ ایسے ہی کہ علماء نے اس کی حکم لگایا، وہ بلا وجہ حکم تھوڑی لگتے ہیں، کوئی دلیل ہوتی ہے۔ آگے بڑھے۔ کا لعنت کرنا حضرت عمرو بن عاص صحابی کے اوپر ثابت ہرگز نہیں ہے۔ ثابت نہیں، ابھی میں ثابت کرتا ہوں، ٹینشن کیوں؟ لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ لعنت سے کیسے اب تم کیا مراد لیتے ہو کہ لعنت جو ہے اس سے اظہار ہے؟ یا لعنت سے ہم کچھ بھی مراد لیتے ہوں؟ لعنت بھائی تم کہو لعنت مراد کچھ بھی لے لو، اب یہ طویلیں کر رہا ہے۔ لعنت سے تم کیا مراد لیتے ہو؟ لعنت سے تم ہیپی برتھ ڈے مراد لیتے ہو؟ لعنت سے تم او بھائی یہ کیا بونگے مار رہے ہو؟ لعنت سے کیا مراد لیتے ہو؟ لعنت لعنت ہے۔ آگے چلیں۔ بیزاری کا اظہار ہے یا دوسرے کو کافر سمجھ کر اس کو رحمت سے دور کرنے کی بات ہے؟ کس معنی میں لعنت کو تم لیتے ہو؟ اس کے مطلب میں جو لفظ آئے ہیں حالانکہ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے مطلب میں جو لعنت آئی ہے ہم وہی لعنت لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی۔ آگے بڑھیں۔ اور تم کہنا کہ مستدرک میں اس کو صحیح کہا گیا ہے، تو اس طرح جو ہے مجلسی نے بہت ساری روایات کو صحیح کہا ہے جن کو تم جو ہے صحیح نہیں سمجھتے۔ کافی کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت مولا مرتضیٰ نے کچھ آپ کی کتاب غیبت نعمانی کے کہ آپ کے امام نے آپ کے اوپر یا آپ کی بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے لعنت کی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابی عبد اللہ علیہ السلام انی لا احدث الرجل الحديث فينطلق ويحدث به عني كما سمعه استحل به لعنه والبراءة منه۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا جس نے مجھ سے میری حدیث سنی اور اس کو اس سے آگے اسی طرح ہر بار یعنی پہنچایا تو اس سے میں بری ہوں، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ ایک حدیث اس نے غیبت نعمانی سے پڑھی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اس کی ایک اور روایت ہے، یہ بھی سن لیں تاکہ پھر اس کا بھی ہم جواب اسی میں دیں، سارے اعتراضات کا اسی میں آ جائے۔ یہ سنیں۔ کا جواب دینے سے وہ تو آٹے کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر تو آٹے کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ آٹے کے ساتھ بھی وضو ہوتا ہے۔ دقیق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پاؤڈر آٹا اس جیسی چیز کے ساتھ وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی ملنگ جرسی اپنے سے پوچھ لو نا جو دربار پہ بیٹھے ہوتے ہیں ملنگ۔ تو یہ ایک اور اس نے اعتراض کیا کہ آٹے سے وضو۔ اب ایک ایک کا میں جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ روایت مستدرک سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لعنت کی ان کی تصحیح اور تحقیق کس نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں مستدرک علی الصحیحین مجلد الاول، اس کی جو دراب چوتھی جلد ہے، یہاں پہ دیکھیں۔ اعمش عن ابی وائل، ابی وائل سے روایت کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا لعن اللہ عمرو بن العاص، اللہ کی عمرو بن العاص پہ لعنت ہو۔ اب یہ دو ان کے محدثین نے حکم لگایا، ظاہر بات ہے محدثین کو تو مانتے نہیں اپنے، حاضر حدیثوں سے ہی جو جہاں سے یہ پھر یہ دلیلیں بھی ان سے دیتے ہیں کہ ذہبی نے یہ کہا ہے، ابن حجر نے یہ کہا ہے، بھائی ان کی تو مانتے نہیں ہو تو پھر ان کے حوالے کیوں دیتے ہو؟ حاضر حدیثوں صحیح علی شرط شیخین علی شرط البخاری والمسلم، بھی یہ روایت صحیح ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک نقطہ کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ اعمش نے ان سے روایت کی ہے، کس سے؟ ابی وائل سے۔ تو یہ اعمش مدلس راوی ہے اور ابو وائل سے چونکہ یہ روایت کر رہا ہے تو لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو
اس کا جواب 1 سیکنڈ میں دیتا ہوں، زیادہ مجھے زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں میزان الاعتدال فی نقد الرجال، شمس الدین ذہبی، مجلد الثانی۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اعمش کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ سلیمان بن مہران الاعمش کوفی ابو احمد احد الائمہ الثقات، یہ ثقات اس میں سے ہے، ٹھیک ہے، ادادہ فی صغار تابعین میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، ما نقم علیہ اللہ، اس پہ کوئی نکمت نہیں ہے، لیکن مگر یہ کہ تدلیس کرتا تھا۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جہاں تک تدلیس کا تعلق ہے، وہ یدلس، تدلیس کرتا تھا، وربما دلس عن ضعیف، بس اوقات یہ ضعیف راوی سے تدلیس کرتا تھا، نہیں معلوم، وہاں پہ تو ہم کیا کہیں گے، اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ فمتا قال حدثنا، جب یہ وہاں پر کہہ دے حدثنا فلا کلامہ، جب یہ خود تصریح کر دے حدثنا تو وہاں پہ کوئی، ومتا قال ان، اور جب یہ ان کہہ دے تو وہاں پر کیا ہے، تدلیس کا احتمال ہے، مگر الا فی شیوخ له اکثر منہم یا انہم کا ابراہیم و ابن ابی وائل و ابی صالح سمار فان روایتہ عن هذا الصنف محمولۃ علی اتصال، تو یہاں پر اتصال پہ روایت محمول کی جائے گی، یہاں پر آپ وہاں پر تدلیس والا نہیں کٹا کھولیں گے، اور وہاں پہ روایت کس سے تھی، آپ نے دیکھا کس سے تھی، ابی وائل سے، تو وہ ابی وائل سے جب تدلیس کر رہا ہوگا تو وہاں پر اتصال پر حمل کی جائے گی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں ان الاعمش ان ابی وائل، ٹھیک ہے، تو یہ تمہارا سند کا جواب ہو گیا۔ اب آ جائیں، اس نے جو کہا کہ ہمارے ہاں روایات ہے غیبت نعمانی میں کہ امام نے جو ہے وہ روایت بیان کرنے والے پر لعنت کی ہے، وہ پہلے باب دیکھ لوں، میں اس کو ذرا بتاتا ہوں کہ بیٹا تم جہاں سے اٹھاتے ہو، کتاب الغیبہ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پورا باب ہے کہ ما روی فی صون سر آل محمد اما لیس من اہل، وہ کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو سر آل محمد ہے اس کی حفاظت کرنا، جو آل محمد کے اسرار ہیں، ٹھیک ہے، کس سے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس شخص سے حفاظت کرنی ہے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے اس سے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مختلف روایتیں شروع سے امیر المومنین کا کہ اتحبون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگے ان لوگوں سے حدیث بیان کرو جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کرو جن سے انکار کر دیں، جن کے سامنے علی کے فضائل بیان کرے وہ انکار کر دیں، چوں کہ وہ معرفت نہیں رکھتے۔ اب جو اس نے روایت پڑھی تھی، یہ روایت ہے، کیا کہتا ہے جی، انی لا احدث الرجل الحدیث فینطلق فیحدث به انی کما سمعه فاستحل به لعنه والبراءة منه، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص حدیث مجھ سے سنتا ہے اور پھر وہاں جہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کو ویسے ہی بیان کر دیتا ہے تو میں اس پر لعنت اور برات کو جائز سمجھتا ہوں۔ جناب نعمانی کیا کہتے ہیں، یرید بذلک، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس سے مراد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، وہ حدیث ان افراد کو بیان کر رہا ہے کہ جو متحمل نہیں ہے، لا یحتمل، جو متحمل نہیں ہے اس حدیث کو سنیں، برداشت کریں، تحمل نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے وہ فضائل سنیں، ٹھیک ہے، اور نہ ان میں وہ صلاحیت ہے وہ سن سکیں، کیوں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا، وہ اس کی تکذیب کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، یہ ایسی کوئی نہیں، علی اس کا یہ اصلاً مقام نہیں ہے، جیسے کہ یہ لوگ امیر المومنین کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے افراد کے سامنے یہ چیز بیان کرنا امام نے منع کیا ہے۔ اور نیچے خود کہتے ہیں کہ وَيَدُلُّ قَوْلِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ، اور یہ بات اس چیز پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ امام چاہتے تھے کہ وہ حدیث اس کو چھپانا چاہیے، جہاں جس حدیث کی شان یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے، ٹھیک ہے، خاص افراد کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، اس لیے یہاں پہ تخصیص لگائی کہ وہ افراد جو متحمل ہیں اس روایت کو سننے کے، ان کے سامنے اس کو بیان کیا جائے اور اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ تو یہ اس کا جواب ہو گیا اس حدیث کا۔ اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ جناب کے آٹے سے ان کے ہاں وضو ہوتا ہے۔ بیٹا میں کیا کہوں کہ آیا آٹے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں آپ کی خدمت میں ابھی اس روایت کو رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائے تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام میں یہ کون سا باب ہے، یہ ملاحظہ فرمائے باب التیمم ہے، اصل میں یہ وضو کا باب ہی نہیں ہے، تیمم کا باب ہے، اور وہاں پر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان الدقیق کے بارے میں پتہ، یتوضأ بہ قال لا بأس بأن یتوضأ بہ وینتفع بہ، یہاں پہ ینتفع بہ یعنی اس سے نفع حاصل کیا جائے، کس چیز کا نفع حاصل کیا جائے، بھائی وضو، آٹے سے وضو کے کون سا نفع، یہ دلیل بن رہا ہے اس چیز پر جو نیچے بیان کیا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، جو یہ لوگ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فَمَانَ وَأَنَّهُ يَجُوزُ التَّمَسُّحُ بِهِ وَالتَّوَضُّؤُ الَّذِي هُوَ تَحْسِينُ دُونَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص آٹے یعنی وضو کا یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی بھرمار ہے اس چیز کی کہ وضو کا معنی لغوی کیا ہے، دھونا، وہ کیا ہے کہ شخص آٹے کو جو ہے وہ لگائے، نیچے والی میں روایت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آٹے کو تیل میں لگا کر اپنے اوپر جسم کے اوپر لگاتے تھے تاکہ جو نورہ لگایا ہوتا تھا اس نورے کی اسمیل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو امام نے یہاں پہ اس لیے الفاظ ہیں کہ وَيُنْتَفَعُ بِهِ، تاکہ اس سے نفع حاصل کیا جائے، نفع کس چیز کا، تاکہ وہ دور ہو جائے، نہ کہ یہاں پر تیمم مراد ہے، کیوں، اس کی بھی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ آگے بڑھیں، اسی کے نیچے دیکھیں روایت ہے، امام نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص جو نورہ لگاتا ہے فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ،
وہ پھر یتلطو بہی، اور وہ کیا کرتا ہے آئل اور آٹے کو ملا کر اپنے اوپر ایسے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج کل بھی لوگ چہرے پہ آٹا ملتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اپنی خوبصورتی کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس کی رح جو ہے وہ چلی جائے، نورے کی جو ہے وہ جو اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو امام نے فرمایا لا باسا، اگلی روایت اس چیز کو بھی وضاحت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہے کہ خود امام نے بیان فرما دیا کہ وضو کس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیمم کس سے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے انما هو الماء والسعید، ٹھیک ہے، وہ مٹی اور پانی سے وضو ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے وضو نہیں ہوتا۔ وضو یا اس کی قائم مقام تیمم کرنا ہو تو اس سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ جاہل ہیں، آدھی ٹکڑے لیتے ہیں، نہ روایت کی سمجھ ہے، نہ باب کی سمجھ ہے، نہ فضائے صدور کا پتہ ہے، نہ فقہ حدیث کا پتہ ہے، نہ درایت کا پتہ ہے، بس اٹھتے ہیں جناب وہ کہیں سے ٹکڑے اٹھا کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو اس کے اعتراضات تھے ہم نے مومنین کی خدمت میں ان کے جوابات رکھے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔